اللہ اکبر. بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے مکمل کردار کی آپ تائید نہیں کر سکتے. بادشاہ کتنا بھی نیک ہو وہ اچھا کام بھی کرتا ہے برا کام بھی کرتا ہے. اسی طرح سے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تیمور لنگ ہے. تیمور لنگ کا نام کوئی نہیں جانتا. امام یوسف نبہانی نے اس کو لکھا ہے. اللہ اکبر. تیمور لنگ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ بادشاہوں کو سب کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے تو اچھے بھی کام کرتے ہیں برے بھی کام کرتے ہیں. حاجی عارف نسیم صاحب جیسے لوگ سیاست کے میدان میں کم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو برکتوں سے نوازے اور مزید اللہ مذہب و مسلک پر استقامت عطا کرے. لیکن تیمور لنگ کے معاملات بہت اچھے بھی تھے اور کچھ بہت برے بھی تھے. لیکن لوگ جو ہوتے ہیں بچپنے کے دوست وہ انسان کو اچھی طرح جانتے ہیں. بیوی ماں باپ بھائی بچپن کا دوست یہ انسان کے مکمل کردار سے واقف ہوتے ہیں. تیمور لنگ کا انتقال ہوا. موت کے بعد کسی نے دیکھا ایک تخت بچھا ہوا ہے. اللہ کے رسول اس تخت پر جلوگر ہیں. آپ توجہ فرمائیں اہل البیت کی تعریف کا صلہ کیا ہے. اللہ اکبر. تیمور لنگ انتقال کے بعد کیا دیکھا گیا اس کے بچپنے کے دوست نے دیکھا تخت بچھا ہوا ہے. اللہ کے رسول جلوگر ہے اور حضور کے قدموں میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے. آپ اندازہ فرمائیں شاید دنیا دار لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو کہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا مقام کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم کروڑوں جنتیں قربان کر دیں عاشق اگر رسول اللہ کے قدموں میں ایک لمحہ بیٹھنے کا موقع مل جائے. استاد زمن کہتے ہیں اللہ اکبر جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے. جب نالین مصطفیٰ کا یہ مقام ہے تو قدم ناز مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا. واللہ کروڑوں جنتیں قدم مصطفیٰ میں سمٹ آئی ہے. جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو سید العالمین کے قدموں کے مقام کا عالم کیا ہوگا. تیمور لنگ کو حضور کے قدموں میں بیٹھ کر کے دیکھا گیا. بیٹھا ہوا حضور کے قدموں میں تو پوچھنے والے نے پوچھا لہجہ دیکھو بچپنے کا دوست تھا. او دشمن خدا تو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے یہ مقام تجھے کیسے ملا. او دشمن خدا تو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے یہ مقام تجھے کیسے ملا. اس لیے کہ جو تیمور کی زندگی پڑھ چکے وہ جانتے ہیں کئی علماء کو انہوں نے قتل بھی کیا غلط فہمی کی بنیاد پہ بغض کی بنیاد پہ تخت بچانے کی جو بھی معاملات ہیں میں اس کی طرف کوئی بات نہیں کرتا. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں تیمور لنگ کو اس کے دوست نے بچپنے کے دوست نے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر کے پوچھا او دشمن خدا تجھے نبی کے قدموں میں بیٹھنا کیسے نصیب ہوا. اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیسا بھی تھا لیکن میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا اس لیے اس کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف مل گیا. حضور کی آل پاک کی محبت کا صلہ یہ ہے. ایک حدیث ترمذی شریف سے پڑھ دوں آئیے توجہ فرمائیں. پھر کربلا کے بعد کے واقعات پر جو مجھے حکم ہوا ہے اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. لیکن آئیے ایک حدیث سنیے علماء کرام کی توجہ. ہمیں جو جنت ملے گی انشاءاللہ ہمیں جو جنت ملے گی وہ جنت ولیوں کی جنت کے برابر نہیں ہوگی. اگر آپ بات سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. ہمیں جو جنت ملے گی ہماری جنت ولیوں کی جنت کی طرح نہیں ہوگی. یہ بات سمجھتے ہیں. ولیوں کی جو جنت ہوگی جو ان کو ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے عمل کی بنیاد پر اللہ اپنے فضل سے دے گا. ولیوں کی جنت صحابہ کی جنت کی طرح نہیں ہوگی. ٹھیک صحابہ کی جنت انبیاء کی جنت کی طرح نہیں ہوگی. اور انبیاء جس جنت میں رکھے جائیں گے وہ جنت کا درجہ مالک جنت سید الانبیاء کے درجے کی طرح نہیں ہوگا. یہ ایک تفصیل ہے آپ سب جانتے ہیں اور بہت آسان سی بات ہے. یعنی یوں ہی اگر کسی کو کسی کے جیسے آپ نے نمازیں پڑھ لی اللہ نے کرم فرمایا تو جو جنت آپ کو ملے گی آپ کی کتنی نمازیں ہوں کتنے ہی حج ہوں
آپ ولیوں کے برابر والے درجے میں نہیں پہنچ سکتے. یہ بات ہے, آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے اور میں کوئی نئی بات کر بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دین 1400 سال پہلے کا ہے, نئی بات کوئی لا نہیں سکتے. لیکن آپ اگر بات یہ فلسفہ سمجھتے ہیں تو توجہ کرنا, اور اگر صرف یہی بات میری آپ سمجھ کر اٹھ گئے تو میرا آنا کامیاب, آپ کا بلانا کامیاب. آپ کے عمل پر قدرت نے کرم کیا اور اللہ نے جو جنت دی وہ ولیوں کی جنت کی طرح نہیں ہوگی. غوث پاک کی جنت کا درجہ جدا ہوگا اور نمازیوں کی درجہ جنت کا درجہ جدا ہوگا. صابر کلیر کی جنت کا درجہ جدا ہوگا اور نمازیوں کی جنت کا درجہ جدا ہوگا. لیکن یہ سن لو, عوام کی جنت سے بہتر علماء کی جنت کا درجہ, علماء کی جنت سے بہتر, علماء کی جنت سے بہتر درجہ ولیوں کا, ولیوں کی جنت کا درجہ اس سے بہتر شہداء کا, شہداء کی جنت کے درجے سے بہتر صحابہ کا, ان سے بہتر درجہ, ان سے بہتر درجہ انبیاء کا, اور سب سے بہتر درجہ کس کا؟ سید الانبیاء کا. بلکہ ایک بات اور سمجھاؤں آسانی کے ساتھ, امام اہل سنت کو اگر آپ پڑھتے لکھتے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ جو سب کی جنتیں ہیں, جو میری آپ کی, علماء کی, شہداء کی, ولیوں کی, یہ جو سب کی جنتیں ہیں, بلکہ صحابہ کو بھی لے لے, ان سب کی جو جنتیں وہ کیا ہے؟ تو امام اہل سنت اس جنت کا ذکر کرتے کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات, وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات, ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو, وہ خلد, خلد کہتے ہیں جنت کو, وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات, وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات. ادنا نچھاور, اعلیٰ نہیں, ادنا نچھاور, ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. یعنی جس میں جنتی نیک لوگوں کی برات اترے گی, وہ جنت کون سی ہے؟ وہ میرے نبی کے سر کا اتارا ہوا صدقہ ہے. کیا ہے جنت؟ جس جنت کے لیے لوگ جنگلوں میں چلے کاٹتے ہیں, جس جنت کے لیے لوگ تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں, جس جنت کے لیے لوگ عرفات, منا, مزدلفہ میں جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. بمبئی والوں, جس کو نچھاور اور صدقہ کہتے ہیں, کیا مطلب ہے؟ برات کبھی دیکھا؟ جو برات نکلتی ہے دولہا کے ساتھ, اور جب جو دولہا ہوتا ہے تو دولہا کے سرپرست, دولہا کے بڑے, اس کے اوپر سے نچھاور کرتے صدقہ ہے. توجہ, صدقہ. تو صدقے کا اصول یہ ہے, صدقے کا اصول کہ جس پہ سے اتارا جاتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا ہے نا. صدقے کا اصول یہی ہے. بلکہ کسی کلاش, غریب, مفلس پر سے بھی صدقہ اتارا جائے تو اس کو نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ غیرت عشق کے خلاف ہے. جس کا صدقہ اسی کو دینا غیرت عشق کے خلاف ہے. تو یہ جو سب کی جنت ہے, یہ کس کا صدقہ ہے؟ ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. یعنی یہ سب جنتیں جو ہیں میرے نبی کے سر کا اتارا ہے. تو جس کا اتارا ہوتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا. تو ماننا پڑے گا جب یہ جنتیں نبی کا صدقہ ہے تو یہ صدقہ نبی کو نہیں دیا جائے گا. نبی کی جو جنت ہوگی یہ اس جنت کے علاوہ ہوگی. نبی کی جو جنت ہوگی یہ اس جنت کے علاوہ ہوگی. اب اس جنت میں نہ حاجی جا سکے گا, نہ نمازی جا سکے گا, نہ شہید جا سکے گا, نہ مجاہد جا سکے گا. اگر نماز کی بنیاد پہ کوئی نبی کی جنت میں جانا چاہے انٹری نہیں ہوگی. روزے کی بنیاد پہ نبی کی جنت میں جانا چاہے داخلہ ممنوع ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی اوقات اور حیثیت نہیں اس درجے میں جانے کی وہ جا نہیں سکتا. نماز پڑھ کے تمہیں اپنے درجے کی ملے گی, علماء کے درجے کی نہیں ملے گی. تو نبی تو دور کی بات ہے, سید الانبیاء تو دور کی بات ہے. لیکن بمبئی کے مسلمانوں سن لو, اللہ اکبر, بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں مگر حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. واللہ اپنے عمل کی بنیاد
بنیاد پر آپ علماء، اولیاء اور صحابہ کی جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن رسول اللہ نے ایک عمل ایسا بتا دیا ہے کہ نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ملے گا، نبی کے درجے میں جنت میں رہنا ملے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے سچے دل سے محبت کرے گا تو جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ آئیے دوسری حدیث سنیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے میں تشریف لائے، مولا کائنات سو رہے تھے، آقا نے فرمایا فاطمہ تم اور میں، یعنی محمد الرسول اللہ، حضور کے بولنے کا انداز دیکھیں، فاطمہ تم اور میں یعنی محمد رسول اللہ، حسن اور حسین اور یہ جو بندہ سو رہا ہے یعنی علی، ہم 5 تن یعنی 5 تن جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، ایک قبے کے نیچے ایک ساتھ رہیں گے، قربان جائیں رسول اللہ کا ساتھ 5 لوگ 4 لوگ اور ہوں گے 5 تن۔ سیدہ کریم باپ کی کریم شہزادی کو ماننے والے یاد آ گئے، اس کی بابا ہم تو ایک ساتھ رہیں گے لیکن ہم سے محبت کرنے والے کہاں رہیں گے؟ آقا نے فرمایا بیٹی جہاں ہم رہیں گے محبت کرنے والے نہیں رہیں۔ اس سے پتا چلا کہ یہ اہل البیت کی محبت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔